تو اس کا تکبر بھی بیان کر دیا. وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اور وہ اپنے باغ میں داخل ہوا درحال یہ کہ وہ اپنی جان پہ ظلم کرنے والا تھا. یعنی اب ظاہر سی بات ہے اللہ پہ عقیدہ صحیح نہ رکھے، جو انسان تکبر میں مبتلا ہو، اس قسم کی باتیں کرے تو وہ ظالم ہی ہوتا ہے. اور ظالم تو اصل میں مشرک ہوتا ہے، تو یہ مشرکین میں سے تھا. اور جو متکبر ہوتا ہے وہ اس کے بہت قریب ہوتا ہے شرک کے، کیونکہ وہ خدا کے مقابلے میں اپنی ذات کو سمجھتا ہے. اچھا، پھر دوسری ایک بات کی وضاحت کہ یہاں پر لفظ جنت آیا کہ وہ اپنی جنت میں داخل ہوا. اس سے پہلے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ جنت استعمال فرمایا تھا کہ ہم نے اس کو 2 جنتیں عطا فرمائی. تو جنت کا معنی باغ بھی ہوتا ہے، جنت سے مراد وہ بھی ہے جو آخرت میں مومنوں کے لیے تیار کیا گیا ہے. تو اب جنت کو جنت کیوں کہتے ہیں؟ تو اصل میں یہ دیکھیے عربی زبان کا ایک کمال ہے کہ اس میں جو لفظ حروف اصلی ہے وہ جیم نون نون 3 حروف ہے. اس کا مادہ اصلی ہے 3 حروف ہے، جیم نون نون. اور اس کے مادہ میں آتا ہے چھپنے کا معنی پایا جاتا ہے. اب عربی زبان کے اندر خاص بات یہ ہے کہ جو مادہ اصلیہ کا معنی ہوتا ہے وہ ہر اس کے مشتق میں پایا جاتا ہے. اب باغ کو جنت کہنے کی کیا وجہ ہے؟ تو باغ کو جنت کہنے کی وجہ یہ ہے کہ باغ میں بڑے بڑے درخت ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ باہر سے چھپا ہوا ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو جنت کہا جاتا ہے. اچھا، اسی طرح مجنون کہا جاتا ہے جو پاگل آدمی ہوتا ہے، تو اس کی عقل پہ پردہ پڑا ہوتا ہے، اس کی عقل چھپی ہوتی ہے پردے کے پیچھے، تو اس لیے اس کو مجنون کہا جاتا ہے. اچھا، جو جنگ میں لڑائی ہوتی ہے اس کے لیے ڈھال استعمال کرتے ہیں، تو ڈھال بچانے والی چیز ہوتی ہے، تو عربی زبان میں اس کو کہتے ہیں جنہ. یہی حروف اصلیہ ہے، یعنی جنہ مانا جو اب آپ کو چھپاتی ہے دشمن کے وار سے. تو جہاں جہاں یہ لفظ استعمال ہوا ہے ان سب میں چھپانے کے معنی پایا جاتا ہے. جن ہے تو جن بھی جیم نون نون ہے، نون پہ تشدید ہے. اب جنات جن کو ہم کہتے ہیں جن، اس کو جن کیوں کہتے ہیں؟ وہ بھی چھپا ہوا ہوتا ہے اس لیے اس کو جن کہتے ہیں. ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے اس لیے اس کو جن کہتے ہیں. تو یہ عربی کی خاص ایک خوبی ہے، اس کا جو بھی جہاں پہ یہ معنی پایا جائے گا، جو بھی مشتق پایا جائے گا اس میں حروف اصلیہ کے معنی پائے جائیں گے. تو بہرحال یہاں پر جب وہ اپنے باغ میں داخل ہوا تو اللہ فرماتا کہ وہ اپنی جان پہ ظلم کرنے والا تھا. اپنی جان پہ ظلم کیا تھا؟ اس نے تکبر کیا تھا. اس نے کہتا قال ما اظن ان تبید هذه ابدا، بولا کہ مجھے گمان نہیں ہے کہ یہ کبھی فنا ہو. اپنے باغات کے ہرے بھرے درخت دیکھے مضبوط قسم کے، اور کھیتیاں دیکھی اور دیکھا کہ جناب بڑے انگوروں کی بیلیں لگی ہوئی. انگوروں کی بیلیں آپ کو پتا اس کے لیے چھپر سے بناتے ہیں اور چھپر کے اوپر ان کو ڈالتے ہیں، چاروں طرف چھپر لگے ہوئے اور انگور کی بیلیں لگی ہوئی ہے، کھجور کے درخت لگے ہوئے ہیں، کھیتی لہلا رہی ہے، پانی جاری و ساری ہے، پانی کی کوئی کمی نہیں ہے. تو دیکھ کے کہتا کہ مجھے گمان ہے کہ یہ کبھی فنا نہیں ہوگا میرا باغ. وما اظن الساعۃ قائمہ، اور میں گمان نہیں کرتا کہ قیامت قائم ہوگی. یعنی اب چونکہ اس کا مال و دولت آ گیا تھا تو لبرل ہو گیا تھا، یہ کیا ماڈرن ہو گیا تھا. یہ ذرا اس کی فلاسفی ذرا جو ہے نا انگریزی ہو گئی تھی. ہمارے یہاں پہ بھی لبرل ہوتے ہیں نا، ہر دین کی بات کی مخالفت کرتے ہیں اور ہر دین کی مخالف بات کی حمایت کرتے ہیں وہ لوگ. تو کوئی خدا کو گالیاں بک دے، کوئی خدا کو برا بلا کہہ دے، تو سارے کے سارے لبرل جو ہے سوشل میڈیا پہ اس کی حمایت میں لگ جاتے ہیں اور اس کی خوب حمایت کرتے ہیں. اور کوئی بے دینی کی بات ہو تو جس طرح کہ اسلام پر پابندی لگائی ہے قبول کرنے پر کہ 18 سال سے کم عمر کا آدمی اسلام قبول نہیں کر سکتا، تو اس کی بڑی حمایت میں لگ جاتے ہیں. یا وہ عائشہ اکرم تھی کہ جس نے 14 اگست کے دن پورے وطن عزیز پاکستان کو بدنام کرنے کی ناکام کوشش کی تھی اس واہیات عورت نے، تو اس کی حمایت میں ایک دم سے سارے کے سارے لوگ لگ جاتے ہیں.
یہ ماڈرن قسم کے لوگ ہوتے ہیں جن کو لبرل کہا جاتا ہے. تو قرآن مجید فرقان حمید میں اسی لبرل کا بیان ہے. یہاں پر وہ لبرل صاحب کہتے ہیں کہ ایک تو میرا خیال ہے کہ میرا باغ کبھی ختم نہیں ہوگا، اور دوسرا ہے کہ قیامت لگتا کہ قائم نہیں ہوگی. کیوں قائم نہیں ہوگی؟ وہ اس لیے کہ یہ دوبارہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا یہ کوئی آسان کام تھوڑی ہے کوئی ہے. اور ہم تو دیکھ رہے ہیں لوگ تو ہزاروں سال سے مرتے ہوئے آ رہے ہیں، ابھی تک تو زندہ نہیں ہوئے. تو لبرل ٹائپ کے لوگ بھی قیامت پہ یقین نہیں رکھتے. لیکن آپ بولیں گے نہیں وہ قیامت کا انکار تو نہیں کرتے، کہاں کھل کے انکار نہیں کرتے. یہ جو لبرل جس کا یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے اس کا بھی یہی حال ہے. دیکھیں الفاظ کیا ہیں اس کے. کہتا ہے کہ میرا خیال ہے قیامت قائم نہیں ہوگی. وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا. اور اگر میں اپنے رب کی طرف پھر گیا، یعنی اگر بالفرض یہ بھی مان لیا کہ قیامت قائم ہو جائے گی اور مجھے اپنے رب کی طرف لوٹا دیا جائے گا، تو اب کھلا کھلا انکار یہ بھی نہیں کر رہا. ایک پہلو اس نے یہ بھی رکھا ہوا کہ ہاں لوٹایا بھی جا سکتا ہوں میں. جس طرح کہ لبرل ہوتے ہیں کہ کہنے کو مسلمان کہتے ہیں اپنے آپ کو، مگر ساری کفر کی حمایت کرتے ہیں، کفر کی باتوں کی حمایت کرتے ہیں. تو اسی طرح کا یہ بھی ہے. پہلے تو کہتا ہے کہ شاید قیامت قائم نہیں ہوگی. تو لبرلوں کے جو ہمارے یہاں پہ طرز عمل ہے تو جس کے اندر بڑے بڑے لوگ شامل ہیں، ہمارے سرکاری عہدیدار بھی شامل ہیں، ہمارے کیا کہتے ہیں عوامی نمائندے بھی اس کے اندر شامل ہیں، ہماری فورسز کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے یہ کام کر رہے ہیں. بہت سارے لوگ، یہ مختلف قسم کے لوگ یہ لبرلزم کے لیے کام کر رہے ہیں، اور باقاعدہ ان کی فوٹو آتی بھی رہتی ہے. تو اس قسم کے معاملات کرتے رہتے ہیں. تو لیکن کھل کے اسلام کا انکار بھی نہیں کرتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی قسم کے آدمی کے یہاں پہ سوچ کو بیان فرمایا. تو پہلے تو کہتا کہ قیامت نہیں آئے گی، اور لبرلوں کا جو طرز عمل ہے وہ بھی یہی ہے. ان کے بھی طرز عمل سے یہی سمجھ میں آتا کہ ان کو مرنا تو ہے نہیں ہے، یا مرنا ہے تو اللہ کے پاس نہیں جانا. تبھی الٹی سیدھی بات کے پیچھے جو ہے حمایت میں لگ جاتے ہیں اور سچی بات کی مخالفت میں لگ جاتے ہیں، لیکن انکار نہیں کرتے. تو یہاں پہ بھی کہہ رہا وَلَئِن رُدِدتُّ، اگر میں لوٹا بھی دیا گیا اپنے رب کی بارگاہ میں، إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا، تو ضرور اس باغ سے بہتر پلٹنے کی جگہ پاؤں گا. یعنی آخرت میں میرے کو بہتر ہی ملے گا، کیونکہ میں حق پر ہوں. لبرل کو اتنا پکا یقین ہوتا کہ میں حق پر ہوں اپنی گمراہی کا، کہ دنیا بھی میں ہی کامیاب ہوں، آخرت میں ہی کامیاب ہوں. اور وہ مسلمان جو قرآن پہ عمل کر رہے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کر رہے ہیں، تو ان کو کہتا کہ نہیں یہ تو دقیقاً لوگ ہیں، ان کو کیا پتہ یہ پرانے زمانے کی باتیں کرتے ہی گمراہ ہو گئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کی ساری صورتحال بیان کر دی ہے. تو اس قسم کی باتیں کرتا تھا.